کہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ پچھلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ صراط مستقیم سے منحرف ہونے والوں کو روز قیامت اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے اور بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیوں ڈھیل دے رہا ہے۔ بعض کفار بھی کہہ دیتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہمارا عمل، ہمارا کام اچھا نہیں ہے تو پھر ہمیں مالک نے، خدا نے اس کی اجازت کیوں دے رکھی، اور ہماری تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اگر ہمارا کام برا ہوتا تو تعداد کیوں بڑھتی؟ تو تعداد کا بڑھنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ بھیڑ کا جمع ہونا یہ بھی کوئی کامیابی کی علامت نہیں۔ اگر وہ بھیڑ صراط مستقیم پر ہے تب تو صراط مستقیم پر چلنے والا ایک فرد بھی کامیاب ہے اور قیمتی۔ اور اگر صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت میں اس کی سزا دیں گے، صراط مستقیم سے ہٹنے کی۔ اس آیت میں آخرت کی جزا اور سزا کا کریمانہ ضابطہ اس طرح بیان فرمایا کہ جو شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف 1 گناہ کے برابر دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی کریمانہ شان۔ صحیح بخاری و مسلم و نسائی مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے۔ جو شخص کسی نیکی کا کام، صرف کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لیے 1 نیکی لکھ لی جاتی، خواہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو تشکیلات میں نام لکھوایا جاتا ہے، نام لکھواؤ نام لکھواؤ، تو پکے سچے ارادے سے نام لکھوانے پر بھی 1 نیکی تو مل ہی جاتی۔ اب بہت سے لوگ یوں کہہ رہے بار بار لکھوائیں، جامع تو ہے نا، لکھواؤ بار بار، خوب لکھواؤ، جاؤ چاہیے کہ بار جب وقت ترتیب بن جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل گشت میں تشکیل ہوئی، گشت والوں نے کری، جب بھی نام لکھوا دیا، پھر جماعت آ گئی، آج پھر لکھواؤں، کل تو لکھوایا ہم نے، جانا تو اگلے مہینے میں ہی ہے۔ جتنی بار لکھواؤ گے، جتنی بار ارادہ کرو گے، ہر ارادے پر نیکی ملتی جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچے نو کرے لکھوانا ہی کیا، جب جائیں گے، جب چلے ہی جائیں گے، بار بار جھوٹ بلوا رہے ہو اللہ کے گھر میں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کا ارادہ ہے ہی نہیں۔ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ دل کے خیال کا نام ارادہ ہوتا ہے، دل میں ٹھاننے کا نام۔ اب جو یوں کہہ رہا نا کیوں لکھوا رہے ہو خواہ، اس سے پتہ چلا کہ اس کا ارادہ دل میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے خواہ۔ ایک آدمی وہ ہے کہ اس نے طے کر رکھا کہ مجھے جانا ضرور ہے، لیکن ابھی ترتیب بن نہیں پا رہی، لیکن لکھوا دیتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، یہ لوگ بھی کریں گے دعا سب،
نہ جانے اللہ کس کی دعا کو قبول فرما رہے، میرا نکلنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے کبھی بھی نیکی کا جب بھی ارادہ دل میں خیال آ جائے ارادے کا، اس ارادے کو پختہ کر لینا چاہیے، ایک نیکی مل جائے گی پھر بھی۔ اب ایک آدمی کی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ صاحب ہمیں تو جانا ہے 2 رکعت پڑھ لے، اپریل میں جانا ہے سب جماعت میں۔ اب ہر روز تشکیلات ہو رہی ہے تو ہر روز لکھواؤ نا، ارادہ پکا رکھو۔ تو اس ارادے پر اور اس لکھوانے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ اور جب نکلو گے تو اس نکلنے پر پھر 10 بار نکلنے کا ثواب ملے گا۔ ایک چلہ لگاؤ گے 10 چلوں کا ثواب، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اتنا رحیم ہے وہ کہ اس کے نامہ اعمال میں ارادہ کر لینے پر ہی نیکی لکھ دی جاتی، اور جب عمل کر لیتا ہے تو پھر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اس عمل کے ذریعے سے اور اعمال ہوں گے، وہ الگ ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لوگ گناہ کے ارادے پہ بھی نیکی مل رہی ہے اللہ کے ہاں۔ کسی آدمی نے ارادہ کیا کہ مجھے یہ برا کام کرنا، پھر سوچا کہ نہیں یہ تو اللہ کے حکم ٹوٹے گا، نبی کا طریقہ چھوٹے گا، نہیں کرتا، تو اب یہ نہ کرنا جو ہے نا اس کا یہ نیکی ہے، کیونکہ کرنا جو تھا وہ تو گناہ تھا، اب گناہ سے نہ کرنے کا ارادہ اس نے جو کیا ہے اس سے دور ہٹ رہا ہے، اب یہ دوری بھی اس کو باعث ثواب بنا دے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کر کر کے پھر ہم نیکی کی طرف آؤں، ایسا نہیں۔ یہ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی غلطی سے برائی کا ارادہ کر چکا، مثلا کسی نے یہ ارادہ کر لیا بھائی مجھے جماعت میں جانا ہے ہی نہیں، یا مجھے تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے ہی نہیں، یا مجھے تو دین کا کام کرنا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور جو شیطان کا وسوسہ خیال آ گیا تو اب اس پہ ابھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، یا گناہ کی جزا یا اس کا وہ نہیں لکھا جائے گا، اس پہ بدلہ۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں تجھے یہ کام ایسے خیال نہیں رکھنا تھا، توبہ کر لی فوراً، اب اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی ایک نیکی عطا فرمائے کہ میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس برے عمل کو کیا نہیں، اس سے بچ گیا۔ تو یہ برائی سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس عفو اور کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ہی ٹھان رکھی ہو، یعنی ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اور پھر بھی ہم ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ چھوڑ کر من مرضی پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں بروایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کے برابر ملے گی، یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آوے جن سے ساری زمین بھر جائے اور مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے طرف بڑھتا ہوں، جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف بقدر ایک باع کے آتا ہوں۔ باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو۔ اور جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ان روایت حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی جزا میں دستک کی زیادتی جو اس آیت میں مذکور ہے ادنا حد کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس سے زیادہ بھی دے سکتے اور دیں گے، جیسا کہ دوسری روایت سے 70 گنا یا 700 گنا تک ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت شریفہ کے الفاظ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں لفظ جاء بالحسنۃ فرمایا، عمل بالحسنۃ نہیں فرمایا۔
تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ محض کسی نیکی یا بدکام کر لینے پر یہ جزا اور سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا اور سزا کے لیے موت کے وقت تک اس عمل یا نیکی یا بد عمل کا قائم رہنا شرط ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا بیٹھ جا لیکن پھر اس کے کسی گناہ کی شامت سے وہ عمل حبط اور ضائع ہو گیا تو وہ اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا۔ جاء یجیء، اس کے معنی آنے کے آتے ہیں، اور جب جا کے سلسلے میں با آ جائے تو پھر اس کے معنی لانے کے آتے ہیں۔ تو یہاں آیت شریفہ میں من جاء بالحسنہ فرمایا اللہ نے، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا۔ کب آئے گا؟ مرنے کے بعد۔ تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ من عمل بالحسنہ، کہ جس نے ایک بھلائی کی اس کو ایک نیکی کا ثواب ہم دیں گے، بلکہ یہ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ہمارے پاس نیکی لائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کی نیکیاں باقی رہیں، یہ ہے اصل۔ ہاں یونس، ایسے ہی ہے نا؟ کسی آدمی نے کوئی نیکی کی اور پھر کسی وجہ سے اس کی شامت آئی، کوئی گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن سے بعض نیکیاں ایک دم ڈہ جاتی ہیں، ڈھیروں ڈھیر۔ جیسے مسجد میں ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک عبادت میں مشغول رہا اور ذرا سی دیر اس نے مسجد کی بے حرمتی کر دی تو اس کے سارے عمل بیکار۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب مسجد میں لکھا ہے اس کو۔ ہم صبح سے لے کے شام تک مسجد میں رہے، اللہ کے گھر میں، یہاں رہنا اعتکاف کی نیت سے مسنون ہے۔ ہر آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، اور پھر مسجد کے اصول اور آداب کو نبھاوے۔ اگر اصول آداب نہ نبھے تو پچھلی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ منجا، اور خاص طور سے دعوت کے ساتھیوں کے لیے، جماعت میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے تو ہر مومن کے لیے، لیکن جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چلے میں 40 سال کی عبادت بیکار نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے اس لیے اس سے توجہ بھی لگائے رکھنا چاہیے۔ یوں بھی نہ ہو کہ لے صاحب اب کریں گی کیا، پتہ نہیں ہم سے مسجد کا ادب احترام رہوے کنارے، ہم نہ جا رہے جماعت میں، ایسا بھی نہیں، یہ تو حماقت ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر تمام کائنات کے خالق مالک بادشاہ کا گھر ہے، اس میں تو بلند آواز سے بولا بھی نہ جائے۔ اور بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں، چاہے مقامی ہو غیر مقامی ہو، جماعت والے ہوں غیر جماعت والے ہوں، ہم مسجد کو اپنے گھر سے بھی زیادہ بدترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ مساجد میں سونے کی، مساجد میں رہنے کی اجازت صرف معتکف کو ہوتی ہے، اور معتکف کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، مسجد سے باہر نہ نکلے، مسجد کے اصول و آداب کو نبھائے، زور سے نہ بولے، صرف مسجد میں عبادت میں ہی مشغول رہے، بس اعتکاف کی طرح رہے ہر آدمی مسجد میں۔ ایسا نہ ہو کہ نہ بستر ہے نہ کچھ ہے، لیٹے مسجد میں۔ اب دیکھنا رمضان میں کیا ہوگا۔ اور مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت سے لوگ تو شرٹ اتار کے سینڈو بنیان سے سوئیں مسجد میں، اب پسینے کی بدبو اور بغل کی سڑان وہ ساری کی ساری صف میں لپٹے۔
جبکہ یہ منع ہے۔ مسجد میں تو جب کچی پیاز کھا کر آنا مکروہ تحریمی لکھا ہے، حرام کے قریب۔ کچی پیاز کھا کے، کچی پیاز مسجد میں لا کے کھانا وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن کھا کے آنا مکروہ تحریمی تمام ائمہ کے نزدیک۔ اسی لیے ہمارے یہاں تو احناف کے یہاں تو مسجد کی حدود میں ماچس جلانا بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع لکھا آداب مسجد، کیونکہ مسجد اس میں ماچس کی تلی میں گندک ہوتی ہے اور گندک میں بدبو ہوتی ہے، تعفن۔ جب ماچس جلائی جاتی ہے تو سیدھے ناک کو جاتی ہے گندک، تو وہ بدبو اس سے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں اتنی بدبو بھی نہ لائی جائے، یعنی ماچس کی تلی بھی نہ جلائی جائے۔ اسی لیے مسجدوں میں پہلے ہی سے چراغ ہوتے تھے تو وہ بھی سرسوں کے تیل کے، مٹی کے تیل کے، کوئی بتی نہیں جلاتا تھا۔ آج بھی جو ہے گیس وغیرہ نہیں جلا سکتے مسجد میں، کیوں؟ گیس میں بدبو ہوتی۔ تو یہ اصول ہیں، من جاء بالحسنہ بتلا رہا ہے اس کو، کہ اللہ کے یہاں جب ہم جاویں تو ہمارے ساتھ نیکیاں ہماری کی ہوئی ساتھ جاویں، تب کامیابی ہے۔ ایک آدمی نے ہزاروں کروڑوں لاکھوں ڈھیروں نیکیاں کمائیں اور ایک ذرا سی دیر میں ان کو ڈھیر کر دیا، کوئی بے وصولی کی، ساری عبادت بیکار۔ تو یہاں فرمایا کہ عاملہ بالحسنہ نہیں فرمایا، تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ محض کسی نیک یا بد کام کر لینے پر یہ جزا سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا سزا کے لیے موت کے وقت تک اس عمل نیک یا بد عمل کا قائم رہنا شرط ہے۔ تو نیکی کمانا تو آسان ہے، لیکن بچا کے رکھنا بہت مشکل ہے۔ جیسے آج کل پیسہ کمانا خوب آسان ہے، ایک آدمی نے صبح سے شام تک مارکیٹ میں خوب نوٹ کمائے، منڈی میں گڈھے کے گڈھے کمائے، اور جب گھر کو آیا پتہ چلا کچھ بھی نہیں لا رہا، اب اس کے کمائی سے کیا فائدہ ہوا؟ یہی حالت ہماری ہے۔ ہماری زندگیوں میں خوب نیک عمل ہو رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، نیکیوں کا ڈھیر پہ ڈھیر لگا رہے ہیں، لیکن کہیں کسی کی دل شکنی کر رہے ہیں، کہیں مسجد کی بے وصولی کر رہے ہیں، کہیں ناجائز کھا رہے ہیں، کہیں غیبت میں مشغول ہیں، کہیں کچھ ہے، ساری عبادت بیکار۔ اس لیے اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے ہمیں، اے اللہ جو ہم بھلائی کریں ہماری بھلائیوں کو محفوظ رکھنا، حفاظت فرمانا، کیونکہ اللہ حافظ ہے، وہ حفاظت کرنے والا۔ اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا لیکن پھر اس کے کسی گناہ کی شامت سے وہ عمل حبط اور ضائع ہو گیا تو اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا، جیسے معاذ اللہ کفر و شرک سارے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا۔ ایک آدمی نے خوب عبادتیں کی، کوئی عمل شرکیہ ہو گیا، اب اس کی کوئی بخشش نہیں بغیر توبہ کے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو تو معاف فرمائے گا ہی نہیں، کافر تو وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں معافی کے درجے کو، مشرک آئے گا لپٹ جپٹ کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، شرک کے لیے ہمارے یہاں کوئی معافی نہیں۔ جس دنیاوی اعتبار سے جو ملک کا غدار ہوتا ہے، ٹیررسٹ، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی، اور اس کی معافی طلب کرنے والا یا اس کا معاون بھی اسی میں شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کفر اور شرک یہ سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایک شرک سارے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بعض اعمال صالحہ کو باطل اور بے اثر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا ایزا پہنچا کر باطل اور ضائع نہ کرو۔ یہ بھی کسی کے ساتھ ہم نے بھلائی کی، کوئی آیا موقع، ارے نگت تو وہی نہ ہے، روتا پھر رہا تھا جب ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو یہ احسان جتلانا یہ بھی پچھلی ساری اس کے ساتھ جو بھلائیاں کی تھی ان ساری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا، باطل ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا عمل صالح احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے سے باطل اور ضائع ہو جاتا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جو اعمال صالحہ، نوافل، تسبیح وغیرہ کیے ہیں وہ دنیا کی باتیں کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے ہم کہاں بچ رہے ہیں؟ ہم تو اگر اول تو مسجد میں آتے ہیں عین وقت میں ہیں،
اگر آ گئے تھوڑی بہت دیر تو اس میں بھی دنیا کی بات ہے. اب یہاں 1-2 گھنٹے اللہ کے فضل سے توفیق ملی، عمل کیا، اب وہ ساری کی ساری دنیاوی باتوں میں ساری ختم. ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے خوب قربانیاں دے رہے ہیں، جان کی، مال کی، وقت کی، اور پھر بستر بچھایا، لیٹ گئے، اب گپ سپ چل رہی ہے ہماری. اب اس میں دنیا کی باتیں، ارے نو کو سنانے میں، ارے نو کا آج تو ایسے ہوئی تشکیل میں، آج تو فلاں ہوئی، آج سے یہ ساری دنیا کی باتیں. ہر وہ بات دنیا کی بات ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہو، جو عبادات میں شامل نہ ہوتی. اس لیے خاص طور سے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو تو بڑی احتیاط کی ضرورت کہ مسجد کا کوئی اصول نہ ٹوٹ جائے، مسجد میں کوئی بے وصولی نہ ہو جائے، مسجد میں کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں. اور جو بیڑی پینے والے ہیں نا، وہ تو کوئی کسی مفتی سے فتویٰ لیں یا کوئی نسخہ تلاش کریں. جب مسجد میں کچی پیاز کھا کے آنا منع ہے تو بیڑی کی تعفن کا کیا ہوگا، سگریٹ کی تعفن کا کیا ہوگا، تمباکو کی سڑاند کا کیا ہوگا. لیکن پتہ اس میں کیا تعویل نکالتے ہیں بیڑی والے، نا باس نہ آ رہی بالکل، وہاں تو خوشبو لگے، وہ باس لگے کہاں، وہاں بیڑی والے وہاں تو مزہ ہمیں، اور وہ اگر سونگے گا تو اور مزہ آئے گا. تو بغیر پینے والے کو سونگا کے دکھاؤ. بعض وقت اتفاق سے کوئی موقع آ جاتا ہے صف میں نماز پڑھنے کا، تو ہمیں تو سجدے میں بھی دشوار ہو جاتی ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی، سبحان رب الاعلیٰ کہنا بھی، کیونکہ اس کی سڑان سانسوں کی سیں آ کے وہ سیدھی ٹکراو ہے. اب جو بیڑی نہ پیے اسے محسوس ہو، جو بیڑی پیے ہوا تو مزہ آئے اور کہاں اور لے سانس. ایسے تو 25 سال پہلے پرانے کے جنگل میں جماعت میں گئے، پرانے کے جنگل میں جماعت میں گئے، جنات تبلیغ کرن لو. پھر پرانے کے مطلب گاؤں میں، اچھا پرانے گاؤں میں، پرانے کو پرانے کا حلقہ میں. ہاں پھر ہم بیڑی پی گئے بہت دور، ہاں سبری پی گئی. جب 14 آگے بتانا تو. ہاں بھائی یوں کہی کہ دیکھو بھائی بیڑی پینے کی جو ہے بات بتاؤں تو بیڑی چھوڑ دو. بیڑی پینے والے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے. اچھا ہاں، تو ظاہر سی بات ہے جب منہ میں بدبو ہوگی اور منہ کی بدبو سے اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی بہترین پراٹھے بنوائے یا شیرمال بنوائے اور پھر جوتے صاف کرنے والے کپڑے میں لپیٹ کے انہیں پیش کرے. اچھا لگے؟ ہاں ایسے کھیر پکائی بڑھیا سی اور پھر کتان کے کھلانے والی سانکی میں گال کے دے دی یا ثانی کے تسلا میں پھیلا کے دے دی، بہترین کھیر ہے، سب کچھ ہے. تو یہ ایسا ہے، یعنی اللہ کے کلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، یہ تو پاکیزہ، اس لیے تو مسواک اور وضو سنت ہے عبادتوں سے پہلے. واجب کا دن ہے، ہم نے قسم کھائی ہوئی مہدی سے واجب کی بیڑی چھوڑی اور 25 سالوں بیڑی چھوڑی. ماشاء اللہ، یہ ہونا چاہیے. اگر چلے میں بیڑی نہ چھوٹی نہ کھائے گی تو نو سمجھو کہ واقع چلے میں پھر دوبارہ لگاؤ چلو، وقت چلو ابھی مکمل نہ ہو. اور 4 مہینہ میں نہ چھوٹی یہ چیزیں. اب رہے اس میں ایک چیز آتی ہے، پھر ہمارا جو نفس ہے نا یہ بہت بڑا مفتی ہے. ارے نو کہ گیس بن جائے گی، پھر تعلیم میں بنا بیٹھ جا سے بس بڑھیا تو پی لے. ہاں ابھی اس کے لیے بتیری گولی آ رہی ہے، بتیری دوائیاں ہیں. جن علاقوں میں ایک مرتبہ وہ دیا تھا، اس کا وہ مجھے دھیان نہیں کون سے اخبار میں دیا تھا، کہ بیڑی ہندوستان میں سب سے زیادہ بکتی ہے اور سب سے زیادہ میوات میں بکتی ہے. یہ دیا تھا بڑا، یعنی پورے ہندوستان میں بیڑیوں کی جو کھپت ہے وہ سب سے زیادہ میوات ہے. اب تو مہربانی پین لگی، کئی دیکھی ہم نے بڑھیا سے بیڑی کھینچی. ارے تو کیا کر رہی ہے، اے نو کا تو نہ آیا یہ پی لو، بن گئی توبہ توبہ. مطلب مہربانی بیڑی پی رہی اب تو. ہاں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ان کے بغیر بھی آدمی جی سکتا ہے، لیکن کوشش کرے تو. ہم کوشش کریں کہاں. اب بہت سو کو ان کی عادت لگ گئی، لت بن گئی یا مرض بن گیا، وہ بیچارے مجبوری میں پیویں. اب مجبوری میں پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر پیوے جہاں مسجد میں دھواں نہ آئے. ایک ہمارے تھے کوئی صاحب، اعتکاف میں بٹھا دیا انہیں گھیر گوٹ کے لوگوں نے،
اور وہاں کے بغیر بیڑی کے رکو نہ جائے. اب اعتکاف میں بیٹھ کر بیڑی کے بغیر رکو نہ جائے. جب کام کرے مسجد میں بیٹھے بیٹھے مغرب کے بعد میں بیٹھے رہے ہو مسجد میں ہی, اور جب پی کے اب نکال رہا پھونکے والو دیوار سے پرے لو. اتفاق سے پہنچ گیا میں. امن کیا کر رہا ہوں میاں جی؟ ارے نگیار مول صاحب نے زبردستی جو قید سم پٹک دیو اور بنا حکا کے تم اوپر رکو نہ جاؤ. حکا تو ہی کہاں لاؤں اور بیڑی نکا دھواں پرے لو پھینک رہا ہوں میں. ایسے کوئی گناہ تو نہ ہوئے گی. میں نے تو بیٹھو کہیں میں نو نہ بیٹھو تو مسجد میں ہی ہوں, اور نو کر کے پھینک رہا ہوں میں دیوار کے پرے دھواں. اب بتاؤ اسلام پور کی باتیں آگی. تو اب ایسا کیا اعتکاف اور کیا عبادت اور کیا مسجد کا ادب, یہ تو سب اپنی ہماری نفسانیت ہو گئی کہ ہم نے اپنے نفس کے لیے اللہ کے گھر کو بھی اس طریقے سے بے اصولی سے معاملہ گڑبڑ کر دیا. تو یہ